قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ علی النبی الکریم. محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الفاتحہ کے 100 عملوں میں سے پہلے 10 عمل اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے، اور اس سورۃ الفاتحہ کے عملوں کے 10 ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ، جس میں ہر ویڈیو میں آپ کو 10 عمل بتائے جائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے فوائد اور بڑے عظیم اس کے عمل ہیں، جن میں سے شروعاتی 10 عمل یہ ہے، چونکہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا ہے، اس لیے کچھ بیماریوں سے شفا سے متعلق شروعاتی عمل ہے۔ پہلا عمل بخار سے متعلق ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اطمینان سے آخر تک دیکھیں، اور ہو سکے تو ان عملوں کو لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس یہ سورۃ الفاتحہ کے عمل محفوظ رہے۔ اس میں تمام اکثر بیماریوں سے شفا کے اعمال موجود ہیں جو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دیں گے۔ بخار اگر کسی کو آتی ہے تو ان کے لیے سورۃ الفاتحہ شروع میں درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر پانی پر دم کرنا اور مریض کو بھی دم کرنا، یہ صبح شام یعنی فجر اور مغرب بعد یا صبح شام دن میں 2 مرتبہ مریض کو سورۃ الفاتحہ کا دم کرنا اور اسی کا پڑھا ہوا پانی پلانا، انشاءاللہ 3 یا 7 دن میں بخار عافیت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو بخار بار بار آتی ہے، جو حضرات بار بار بخار کا شکار ہوتے ہیں، ان کو بخار سے حفاظت کے لیے جب بخار آ جائے تو سورۃ الفاتحہ کے شروع میں 11 مرتبہ درود شریف اور سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر مسجد کے وضو کے پانی پر دم کر کے پلایا جائے۔ مسجد کے وضو کے پانی پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر 11 مرتبہ شروع آخر درود شریف پڑھ کر دم کر کے پانی پلایا جائے، اور 7 مرتبہ پڑھ کر دائیں کان میں اور 7 مرتبہ پڑھ کر بائیں کان میں سورۃ الفاتحہ کا دم کرنا بار بار کی بخار سے حفاظت ہے۔ بار بار جن کو بخار آتی ہے ان کے لیے یہ بہت مفید ہوگا۔ جو دوسرا عمل ہے وہ دماغ کی کمزوری سے متعلق ہے۔ جو حضرات پڑھائی کرتے ہیں، طالب علم ہیں، ان کے لیے سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر چہرے اور سینے پر دم کرنا اور پانی پر دم کر کے پینا۔ اس کا معمول 21 یوم رکھنا، انشاءاللہ دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی بہترین حافظہ عطا فرمائیں گے۔ اور قوت حافظہ بڑھانے کے لیے جو حضرات علم دین حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے حدیث اور قرآن اگر یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے، جلدی حافظ ہونا چاہتے ہیں یا علوم حدیث کی کتابوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تیسرا عمل ہے قوت حافظہ بڑھانے کے لیے اور جلدی قرآن کا حافظ بننے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو عصر یا مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا اور سینے پر دم کرنا اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو 41 یوم استعمال کرنا، یعنی روزانہ پڑھ کر دم کرنا اور روزانہ پانی پینا اور چہرے اور سینے پر دم کرنا، یہ انشاءاللہ آپ کو قرآن کا حافظ بننے میں یا دین کا علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ مفید ہوگا۔ جلدی حافظ بھی بن جائیں گے اور علوم حدیث کی کتابیں جلدی سمجھ میں آئیں گی۔ طالب علم حضرات کے لیے یہ تیسرا عمل تھا۔ چوتھا عمل ہے سر درد کے لیے۔ بعض حضرات کو سر درد بڑا شدید ہوتا ہے، اس کے لیے سورۃ الفاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی تیل پر دم کر کے اپنے سر پر لگانا
کم سے کم اس تیل کو 3 دن استعمال کرنا، اس سے سر درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور آئندہ سر درد سے محفوظ رہیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر تیل پر دم کر کے استعمال کرنا۔ اور جن حضرات کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، آدھے سر کا درد پورے سر کے درد کے مقابلے زیادہ شدید ہوتا ہے اور یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے شفا کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کرنا اور انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے پیشانی کو کس کے پکڑنا اور سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا، یہ آدھے سر کے درد سے شفا کا باعث ہوگا۔ آنکھوں کی بیماری کے لیے 5واں عمل ہے، اگر کسی کی آنکھیں دکھتی ہے یا آنکھوں کی کسی قسم کی بیماری ہے یا آنکھوں میں کوئی کمزوری ہے، دکھنے میں بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو آنکھوں کی کسی بھی طرح کی بیماری یا آنکھوں کی کسی بھی طرح کی کمزوری کے لیے سورۃ الفاتحہ کو بعد نماز فجر 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آنکھوں پر دم کرنا اور سرمے پر دم کر کے اس سرمے کو سونے کے وقت استعمال کرنا، یہ تمام آنکھوں کی بیماری سے شفا کا باعث ہے۔ اور اگر کسی کو چھٹا عمل یہ ہے، اگر کسی کو آنکھ میں موتیا بندو ہو جائے، موتیا بندو ایک قسم کی بیماری ہے، آنکھ میں ہوتی ہے، اگر وہ کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنا اور سرمے پر دم کرنا اور گلاب کے عرق پر یعنی گلاب کے پانی پر دم کر کے 2-4 قطرے اس کو سرمے میں مکس کرنا، اس میں ملانا اور اس کو اپنے آنکھوں میں لگانا، انشاءاللہ اس کی پابندی اگر کوئی 40 یوم کرتا ہے تو موتیا بند کے مرض سے شفا پائے گا۔ کان کے درد کے لیے 7واں عمل ہے، اگر کسی کو کان کا درد ہوتا ہے یا کان کی کسی بھی طرح کی بیماری ہے یا کان میں کم سنائی دیتا ہے تو ان حضرات کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر 11 مرتبہ پڑھ کر کانوں میں دم کرنا، کم سے کم 3 دن دم کرنا اور تیل پر دم کر کے 2-4 قطرے سیدھے کان میں اور 2-4 قطرے بائیں کان میں گرانا، یہ کان کے درد سے انشاءاللہ اس طرح سے شفا ہوگی۔ اور اگر اسی عمل کو لگاتار 21 یوم کرتے ہیں تو کان کے تمام امراض کے لیے یہ شفا کا باعث ہوگا۔ 8 نمبر کا عمل، اگر کسی کو کم سنائی دیتا ہے یا بہت ہی زیادہ کان کمزور ہے تو ان حضرات کے لیے یہ عمل ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 7 مرتبہ پارہ نمبر 9 سورۃ اعراف کی آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا اور دونوں کانوں میں 21 روز تک دم کرنا، یہ کان کے کم سننے کی شکایت کا انشاءاللہ اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا۔ نکسیر، اگر کسی کی ناک بہتی ہے یا ناک یا منہ سے خون آتا ہے تو ان حضرات کے لیے سورۃ الفاتحہ کو 11 مرتبہ اور آیت الکرسی کو 11 مرتبہ اور پھر 11 مرتبہ چاروں قل کو پڑھ کر دم کرنا اور اس کے پانی کو استعمال کرنا اور تیل ناک میں 1 قطرہ ڈالنا، انشاءاللہ یہ نکسیر سے حفاظت کے لیے 9واں عمل ہے۔ اور اس عمل کو پابندی کے ساتھ اگر 10-11 دن کرتے ہیں تو نکسیر سے مکمل شفا حاصل ہوگی۔ عمل نمبر 10 یہ ہے، اگر کسی کے چہرے پر یا بدن میں کہیں پھوڑے پھنسی وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کے لیے سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ اور 41 مرتبہ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ جو سورت ہے 30ویں پارے میں،
وہ صورت اور سورۃ الفاتحہ دونوں کو 41 مرتبہ چینی پر دم کریں اور اس چینی کو چبائیں روزانہ، اور اس کا لعاب پھنسیوں پر لگائیں اور تھوڑی دیر بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، تو انشاءاللہ پھوڑے پھنسی سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 41 مرتبہ سورہ ضحیٰ اگر کوئی چہرے پر دن میں 1 مرتبہ کسی نماز کے بعد پڑھ کر دم کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو نورانی بھی بنائیں گے اور تمام داغ دھبے اور پھوڑی پھنسی سے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے یہ 10 تھے عمل آج کے، انشاءاللہ اور بھی عمل بتائیں گے۔ اس میں 2-4 چیزیں آپ غور سے سن لیں کہ سورۃ الفاتحہ کا جب بھی عمل کیا جائے، ان تمام 10 عملوں کی پابندیاں یہ ہے کہ جب بھی آپ عمل کریں باوضو ہوں اور جس بھی پانی پر دم کریں وہ پاک صاف پانی ہو، اور جہاں پڑھنے کے لیے بیٹھیں وہ جگہ پاک صاف ہو، کیونکہ سورۃ الفاتحہ یہ بہت بابرکت سورت ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ آئے ہیں احادیث میں، تو اس کے ادب کا بھی جتنا لحاظ کریں گے، جتنا پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنے زیادہ آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنے کا پہلا مقصد یہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس سے ثواب بھی ملے گا اور آخرت میں اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ملیں گے، اور اس سے آپ کے جس مسئلے کے لیے آپ پڑھیں گے وہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اس طرح اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی کامیابیاں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔